الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ میرے لیے یہ دن بڑی خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے جب جامع مسجد مکہ امام ابو حنیفہ میں سالانہ تقریب منعقد ہوتی ہے۔ آپ جیسے اہل علم اور اہل دل کے سامنے گفتگو کرنا کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا، لیکن میں اسے چونکہ سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو ہمیشہ آباد رکھے جس کے آج یہ مہکتے ہوئے پھول گلدستے کی صورت میں بیٹھیں اور یہ پھر اپنے اپنے علاقوں میں یہاں کی سیکھے ہوئے علم اور خوشبو کو پھیلائیں گے۔ یقیناً یہ جو گلشن ہے اور اس کی جو بہاریں ہیں اور اس کے جو پھول ہیں اور گلدستے ہیں، یہ مرہون منت ہیں ہم سب کے مربی اور محسن حضرت مولانا یوسف کشمیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ یہ صرف اس مدرسے کے نہیں بلکہ یہ محسن مدارس ہیں۔ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں بھی مدارس چل رہے ہیں وہاں ان کا نام اور کام ضرور نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات جو آج یہ خوبصورت جبے پہن کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے بعد آپ نے ایک عملی دنیا میں قدم رکھنا ہے، یعنی علمی دنیا کے ساتھ جب یہاں سے آپ فاضل ہوں گے تو آپ نے عملی دنیا میں قدم رکھنا ہے۔ اس دنیا اور اس دنیا میں کافی سارا فرق ہے۔ یہاں کے ماحول اور وہاں کے ماحول میں بہت سارا فرق ہے۔ آپ اس ماحول میں جائیں گے تو بہت ساری باتیں سننے کو ملیں گی، لیکن آپ نے جو یہاں سیکھا ہے اس کا عملی مظاہرہ وہاں کرنا ہے۔ جو کچھ یہاں پڑھا ہے اسے وہاں پڑھانا ہے، اور جو کچھ یہاں دیکھا ہے اسے وہاں دکھانا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے یہاں اساتذہ کی زیر نگرانی جو خوبصورت علم حاصل کیا اور جس خوبصورت طریقے سے حاصل کیا، یقیناً آپ نے اس کا بھرپور مشاہدہ کیا کہ آپ نے کس طریقے سے حاصل کیا اور کن مشکلات سے آپ گزرے ہیں۔ ابھی مولانا عامر صاحب اپنے اساتذہ کرام کا تعارف کروا رہے تھے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کتنی اچھے الفاظ کے ساتھ۔ یقیناً وہ اساتذہ جو 26 سال سے اس ادارے سے متعلق اور منسلک ہیں، تو اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ یہاں نظم خوبصورت ہے، یہاں معاملات بہت اچھے ہیں، یہاں پڑھانے والے لوگ اور پڑھنے والے لوگ اور اس کا انتظام سنبھالنے والے لوگ بہت اچھے ہیں کہ 25 سالوں سے لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور آج اگر کوئی آدمی یہ اٹھ کر کہے کہ آپ کا یہ استاذ ٹھیک نہیں ہے اور یہ استاذ ٹھیک نہیں ہے، تو اہل ادارہ کو اور اہل مدارس کو اور منتظمین کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ آپ یہ بات غلط کر رہے ہو۔ ہمارے مدرسے کا استاذ ہے، اسے ہم جانتے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے؟ اور آپ نے 8 سال اس جامعہ میں تعلیم حاصل کی ہے، اور 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آپ جائیں اور کوئی باہر کا آدمی آپ کو کہے کہ یہ تو صحیح نہیں ہے اور یہ تو اچھے نہیں ہیں اور یہ تو مناسب پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو ادارے کو تکلیف ہوتی ہے، اساتذہ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے 8 سال ان سے محنت کی، ہم نے اتنی محنت سے انہیں پڑھایا اور آپ اتنی جلدی میں کہہ دیتے ہو 2 منٹوں میں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اور آپ تو انہیں پوری طرح سے جانتے بھی نہیں ہوں، ان کی زندگی تو ہمارے پاس گزری ہے، آپ کیوں کہہ دیتے ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ تو ادارے کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔
منتظمین کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، اساتذہ کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے، محتمم صاحب کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ میرے مدرسے کے ایک طالب علم کو انہوں نے برا کیوں کہا۔ اور اگر آپ باہر چلے جائیں اور باہر جاتے ہوئے آپ کو کوئی برا کہے تو آپ کے والد صاحب کو یہ بات بری لگتی ہے، آپ کے رشتہ داروں کو یہ بات بری لگتی ہے کہ بھئی انہیں برا کیوں کہہ رہے ہیں، یہ تو اتنے اچھے اساتذہ سے پڑھ کر آئے ہیں اور اتنے مستند ادارے سے پڑھ کر آئے ہیں اور انہیں سند ملی ہے اور انہیں سند وفاق المدارس نے دی ہے، اور وفاق المدارس اکابرین کا ادارہ ہے اور اس پر اکابرین کی سند ہے، انہوں نے حدیث پڑھی ہے، انہوں نے فقہ پڑھی ہے، انہوں نے اصول پڑھے، انہوں نے قرآن پڑھا ہے، انہوں نے تفسیر پڑھی ہے، انہوں نے اس کی تشریح پڑھی ہے، یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے تو علم حاصل کیا، انہیں کوئی برا کیوں کہے۔ اس بات کو محسوس کرتے ہیں آپ کے والد صاحب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے جانے والے، آپ کے خاندان والے، آپ کی قوم والے، آپ کی برادری والے اس کو سمجھتے ہیں یہ بات انہوں نے اچھی نہیں کی، اس لیے کہ اسے برا کیوں کہا، اس نے تو ہمارے ادارے میں پڑھا ہے اور ہمارے بچے نے بہت اچھا پڑھا ہے، اسے برا کیوں کہا جا رہا ہے۔ اور وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یار میرے کسی اور بچے کو برا کہہ دیتے، اسے غلط کیوں کہا، جس نے بخاری شریف پڑھی ہے، جس نے مسلم شریف پڑھی ہے، جس نے ابو داؤد شریف پڑھی ہے، جس نے ترمذی شریف پڑھی ہے، جس نے نسائی شریف پڑھی ہے، اسے برا کیوں کہتے ہو؟ اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے تفسیر پڑھی ہے، اس نے جو ہے قرآن کے الفاظ پڑھے ہیں، اسے جو ہے فقہ آتا ہے، اس پہ صرف و نحو پہ اس کو عبور حاصل ہے، اسے برا کیوں کہا؟ چلو کوئی بات نہیں، میرے دوسرے بیٹے کو برا کہہ دیتے، تیسرے کو برا کہہ دیتے، یہ بات مجھے بڑی بری لگی کہ آپ نے اسے برا کیوں کہا۔ اور پھر آپ کے خاندان کے لوگ اس شخص سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمارے اس بچے کو برا کیوں کہا، یہ تو عالم ہے، یہ تو اچھا ہے۔ اور ابھی مفتی عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہ استاد اتنے عرصے سے پڑھا رہے ہیں، ان میں یہ مہارت ہے، تو تم لوگ باتیں کرتے ہو کہ یہ ایسے ہی ہیں اور یہ گزارا کر رہے ہیں اور ان کی یہاں کام ہی کوئی نہیں ہے۔ بھئی کام نہیں ہوتا تو اتنے بچے آج فاضل ہو رہے ہوتے، کام نہیں ہوتا تو وفاق المدارس میں یہ امتحان دے رہے ہوتے، کام نہیں ہوتا تو ہر سال طلباء یہاں آتے، کام نہیں ہوتا تو یہاں جو ہے طلباء کی تعداد کیسے بڑھتی، کام نہیں ہوتا تو اساتذہ جم کر یہاں پڑھاتے کیسے، کام نہیں ہوتا تو اس کا نقشہ کیسے نظر آتا، کام نہیں ہوتا تو یہاں سے حفاظ کیسے یہ کام تھا نا، تبھی تو علماء اور فقہاء اور صلحاء اور خطباء یہاں سے جا رہے اور ملک بھر میں اور دنیا بھر میں وہ پیغام توحید پھیلا رہے، پیغام رسالت پھیلا رہے، اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں، ہمارے اسلاف اور اکابر کی زندگی کو واضح کر کے ان کے نام کو روشن کرتے ہیں۔ کام تو ہے نا، تبھی تو یہ پھیل رہے، تو وہ اس کو محسوس کر رہے تھے کہ یہ بات کیوں کہیے کہ یہاں کام نہیں ہے۔ میں ان تمام باتوں کے بعد اپنا درد دل رکھنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے مدرسے سے کوئی فاضل ہو اسے برا کہے، یہ ہمیں برا لگتا ہے، کسی بچے کو کوئی برا کہے اس کے ماں باپ کو برا لگتا ہے، اس کے قوم قبیلے کو برا لگتا ہے۔ ان اساتذہ سے جنہوں نے پڑھا ہو انہیں کوئی برا کہے، اساتذہ کو برا لگتا ہے، ادارے کے لوگوں کو کوئی برا کہے، ادارے والوں کو برا لگتا ہے، فوج کے جنرل کو کوئی برا کہے، فوج کو برا لگتا ہے، پولیس کے بڑے کو کوئی برا کہے، پولیس کو برا لگتا ہے، پارٹی کے لیڈر کو کوئی برا کہے، پارٹی کو برا لگتا ہے، سیاستدانوں کو برا کہے، سیاستدانوں کو برا لگتا ہے، سائنسدانوں کو کوئی برا کہے، ملک والوں کو برا لگتا ہے، کسی نامور شخصیت کی توہین کی جائے اس کے چاہنے والوں کو برا لگتا ہے۔ کیا وہ لوارث ہے؟ کیا وہ لوارث ہے جس کی نسبت سے بخاری شریف ملی؟ کیا وہ لوارث ہے جن کی نسبت سے ترمذی شریف ملی، جنہوں نے نماز کے احکام بتائے، روزے کے احکام بتائے، شریعت کی بات بتائی، دین کی بات بتائی، علم کی بات بتائی، خدا کے رسول کی عظمت بتائی، کردار بتایا، گفتار بتایا، صبح شام بتائے، جن نے رسول کی زندگی کا ایک ایک حصہ بتایا، ایک ایک لمحہ بتایا، ایک ایک زمانہ بتایا، نکاح کے طریقے انہوں نے بتائے، غسل کے طریقے انہوں نے بتائے، تیمم کے طریقے انہوں نے بتائے، پیار کی بات انہوں نے بتائی، محبت کی بات انہوں نے بتائی، مارے انہوں نے کھائی، ظلم انہوں نے سہے، بچے انہوں نے یتیم کروائے، بیویاں انہوں نے بیوہ کروائی، خاندان انہوں نے دے دیے، باغات انہوں نے دے دیے، قبیلے انہوں نے دے دیے، قومیں انہوں نے دے دی، قرآن انہوں نے لکھا، سنت انہوں نے بتائی، شریعت انہوں نے بتائی، سیرت انہوں نے بتائی، سورت انہوں نے بتائی، فضیلت انہوں نے بتائی، علم انہوں نے بتایا، عمل انہوں نے بتایا، تقویٰ ان سے ہے، طہارت ان سے ہے، صداقت ان سے ہے، دیانت ان سے ہے، امانت ان
उनसे, शराफत उनसे, हया उनसे, वफा उनसे, ईमान उनसे, ईमान उनसे, अकीदा उनसे, नजरिया उनसे। मुझे रब की कसम है, मस्जिद में खड़ा होकर उलमा के जमघटे में ये बात कर रहा हूँ, कुरान देखो तो उनसे है, हदीस देखो तो उनसे है। कोई दुनिया का फर्द कुरान करीम को पढ़े और पढ़ कर कहे ये उनका दिया हुआ नहीं है, और जिनने का उनका दिया हुआ नहीं है, खुदा की शान उनके पास है भी नहीं है। जिसने कहा उनका दिया हुआ नहीं है, उनके पास तो है भी नहीं। एक आदमी मजमे आम में खड़े होकर कहता है हमने ओरिजिनल कुरान ढूंढ लिया। इसका मतलब है जो पहले था वो ओरिजिनल नहीं था, तो उनने ओरिजिनल ढूंढ लिया, तो उनके पास है तो अब भी नहीं। तो सब कुछ उनके जरिए मिला, उन्हें कोई बुरा कह रहा है, तनकीद का निशाना बना रहे, सिर्फ तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, कहता है वो मोमिन नहीं थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो ईमान नहीं लाए थे, जिनसे ईमान चला वो मोमिन नहीं। तू मोमिन कैसे हो गया? जो ईमान की बुनियाद में थे, जिन्होंने चेहरे रसूल को देखकर कलमा पढ़ा था। मैं और आज आप अपने उस्ताद के सामने बैठकर हदीस पढ़ते हैं, आप में से तलबा कहते हैं हम उस उस्ताद के पास जाएंगे जिसकी सनद कवी होगी, जिसके दरमियान फासले कम होंगे, नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचते हुए वास्ते कम हैं, हम उनसे पढ़ेंगे। फिर आप लोगों से कहते हो मेरी निस्बत ऊंची है, मेरे वास्ते तुमसे कम है, मैं इतने वास्ते पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनने वाला हूँ। आओ तुम्हें बताऊं जिनके दरमियान वास्ता ही कोई नहीं है। बराह रास्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा, और कमाल ये जो पढ़ा वही उम्मत को दिया, एक लफ्ज नहीं बदलने दिया, एक हर्फ नहीं बदल दिया। मेरे मदरसे, मेरे मकतब, मेरी पार्टी, मेरी जमात के किसी फर्द की कोई तौहीन करे, मैं जवाब देता हूं, और इस जवाब को कोई दहशत गर्दी नहीं कहता, इस जवाब को कोई तखरीबकारी नहीं कहता, इस जवाब को कोई शिद्दत पसंदी नहीं कहता, इस जवाब को गैरतमंदी कहा जाता है। ये बहुत हौसले वाला है, देखो इसने अपने लोगों का साथ दिया, ये बड़ी गैरत वाला है, ये बड़ी जुर्रत वाला है। सवाल पैदा होता है लीडरों की बात पर जवाब देना गैरतमंदी है, सहाबा की तौहीन पर उन जालिमों को जवाब देना ये दहशतगर्दी कैसे हो गया, ये तकरीबकारी कैसे हो गया, ये इंतहा पसंदी कैसे हो गई? भाई ये तो सबसे बड़ी गैरतमंदी है। आपके शागिर्द की कोई तौहीन करे आपको तकलीफ होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द की कोई तौहीन करे हुजूर को तकलीफ होती है। शागिर्द भी वो, साथी भी वो जिसने बचाया ही कुछ नहीं। कौन सी चीज है जो अबू बकर सिद्दीक ने मोहम्मद अरबी के कदमों में लाकर नहीं रख छोड़ी, वो बताइए। और कौन सी चीज है जो अबू बकर सिद्दीक ने दीन इस्लाम और रसूल से ली है, वो बता दे। हर चीज तो उसने कुर्बान की, और आज खुले आम अजान में उस पर तबर्रा है। आज एक तबका कहता है मैं सहाबी मानने को तैयार नहीं हूं, कोई कहता है मैं खुलफा मानने को तैयार नहीं हूं। जिसने बचपन से लड़कपन, जवानी, शबाब हर चीज हुजूर पर कुर्बान की, और उस वक्त के 40,000 दिनार दिरहम दिए, आज के करोड़ों रुपए बनते, आज के करोड़ों रुपए बनते जो पहली दफा में हुजूर के कदमों में लाकर ढेर कर दिए, फिर सारी उम्र देते ही रहे, और फिर भी जब चंदे की बात आई तो घर में सुई भी ना छोड़ी। जिसने सुई ना छोड़ी, अपनी छोटी बच्ची 52 साल की उम्र के एक शख्स के निकाह में दे दी, क्या मामूली बात है? ये मोहब्बत की मेराज है, ये इंतहा मोहब्बत की। जिसने रसूल खुदा को अपने कंधों पर उठाया, कोई मदरसे का तालिब इल्म उस्ताद की खिदमत करते करते उसे कंधों पर उठा ले, लोग कहते इसे कुछ मत कहो, ये उस्ताद का खिदमत गुजार है, और जालिमों अबू बकर को कुछ मत कहो, इसने रसूल को कंधों पे उठाया। सिर्फ कंधों पे नहीं उठाया, गार तक पहुंचाया, सिर्फ गार तक नहीं पहुंचाया, सारी जालिम दुनिया से छुपाकर अपनी गोद में सुला दिया।
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق پہ کتنا اعتماد ہے کہ کتنے سکون کے ساتھ گود صدیق میں سر رکھ کے سو گئے، کتنے سکون کے ساتھ گود صدیق میں سر رکھ کر سو گئے۔ اس کی توہین ہو، اسے کوئی برا بلا کہے اور مجھے کہا جاتا ہے مت بولو۔ اور علماء کرام آپ جب جائیں گے، ایک اور طبقہ بھی بڑا عجیب ہے، جب وہاں جاتے ہیں تو ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ بڑے باعزت ہیں، آپ بڑے باحترام ہیں، آپ کا بڑی عزت ہے، آپ کچھ نہ کہیں سے خواہ مخواہ یہ پاگل لوگ ہیں، آپ کو کچھ کہہ دیں گے آپ کی بےزتی ہو جائے گی۔ اور ہم اپنی عزت کے اس جبے میں پھر آتے ہی نہیں، ہماری بےزتی ہو جائے گی، لہذا مجھے گھر چلا جانا چاہیے، میری بےزتی ہو جائے گی۔ یہ جاہل آدمی ہے، آپ کو کچھ کہہ جائے گا، بےزتی ہو جائے گی، ہائے میں قربان جاؤں۔ وہ دیکھو پتھر لگ رہے ہیں آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے لفظ جگر کو، ساقی کوثر کو، شافع میسر کو، جانے جہاں محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کو پتھر لگ رہے ہیں، پتھر زخمی ہو رہے ہیں۔ کیا کرتی ہے عزت، کیا اہمیت ہے شان کی؟ خدا کی قسم کائنات کو عزت رسول کی وجہ سے ملی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ ان کی عزت نہیں تھی، پتھر کھا لیے، میں مولوی ہوں میری عزت زیادہ ہے، میں بات نہ کروں، یار کوئی کچھ کہہ دے گا بےزتی ہو جائے گی۔ یہ کون سی عزت ہے؟ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ دھوکے میں رکھا جا رہا ہے۔ اسلام مٹ رہا ہو اور میری عزت ہو، یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ حوصلہ پیدا کرو، سب سے اہم ہمارے لیے دین ہے، شریعت ہے، اسلام ہے، جس کے لیے رسول اللہ نے بھی مار کھائی ہے۔ اور وہی شریعت اور وہی دین وہی اسلام جن کے ذریعے سے پہنچا ہے، انہیں آج دنیا صحابہ کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے بھائی؟ صحابہ۔ کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ جن سے حدیث ملی انہیں دنیا کیا کہتی ہے؟ جن سے سنت ملی انہیں کیا کہتی ہے؟ جن سے شریعت ملی انہیں کیا کہتی ہے؟ جن سے طریقت ملی انہیں کیا کہتی ہے؟ جن سے نماز ملی انہیں کیا کہتی ہے؟ جنہوں نے کلمہ پہنچایا انہیں کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے روزہ دیا انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو ڈٹ گئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو کٹ گئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو کھڑے ہو گئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو بدر میں آئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو عہد میں آئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو خیبر میں آئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو تبوک میں آئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جن کی وجہ سے مدرسے بنے وہ کون ہے؟ جن کی وجہ سے مسجدیں بنی وہ کون ہے؟ جو پہاڑوں پہ چڑھے وہ کون ہے؟ جو سمندروں میں آئے وہ کون ہے؟ جو دریاؤں میں آئے وہ کون ہے؟ جو کائنات میں چھا گئے وہ کون ہے؟ جو کائنات میں پھیل گئے وہ کون ہے؟ قندھار تک پہنچے کون ہے؟ کابل تک آئے کون ہے؟ پشاور تک آئے کون ہے؟ سکر تک آئے کون ہے؟ پنجگور تک آئے کون ہے؟ جی ہاں، آج بھی جو سکر کی زمین پہ سو رہے وہ کون ہے؟ تو یہ شب تو ہمیں ان کے ذریعے سے ملا، اور اگر وہ درمیان سے نکل جائیں تو پیچھے بچتا بھی۔ آپ نے حدیث کی ساری کتابیں پڑھ لی، کوئی ایک حدیث کی کتاب بتاؤ، اس میں کوئی ایک روایت بتاؤ جس کا آخر والا راوی کوئی اور ہو، صحابی کے بغیر کوئی اور ہو، وہ بتا دو۔ لوگوں وہاں تک تو کوئی اور ملتا نہیں ہے، نسبت نبی سے، رشتہ نبی سے، تعلق نبی سے ان کے بغیر تو جڑتا نہیں ہے۔ اور آج کچھ طبقات اتحاد اور امت کی بات کر رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوں، قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، جب قرآن کہہ رہا تھا کنتم خیر امت، اس وقت سامنے موجود لوگ کون تھے؟ جب قرآن کہہ رہا تھا کنتم خیر امت، اس جب سامنے لوگ کون تھے؟ موجود لوگ کون تھے؟ سننے والے کون تھے؟ مومن کون تھے؟ اسلام لانے والے کون تھے؟ رسول کے ساتھ بیٹھنے والے کون تھے؟ آقا کی تعلیمات لینے والے کون تھے؟ عجیب بات ہے، وہ امت نہیں بنی، یہ امت بن گئے۔ اور اتحاد کی بات کرتے ہو، امت کی بات کرتے ہو، اور صحابہ کے بغیر کرتے ہو، بنیاد کی بات نہیں کرتے، سنگ بنیاد کی بات نہیں کرتے، آغاز کی بات نہیں کرتے، اعجاز کی بات نہیں کرتے، اعزاز کی بات نہیں کرتے، پہلوں کی بات نہیں کرتے، اور امت کی بات کرتے ہو۔ اور وہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر وہاں بیٹھ کر کہتے ہیں اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، کس کا چہرہ خوبصورت ہے؟ جو ابو بکر کو نہیں مانتا، یہ سورج کی اگر چمکتا بھی ہو خدا کی قسم میں سے خوبصورت نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو صدیق کو نہ مانے اسے مسلمان تو دور کی بات انسان ماننا بھی ہمیں مشکل لگتا ہے۔ آپ نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے کہ اتحاد کی بنیاد صحابہ کرام۔ اور آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، میرے 4 منٹ زیادہ ہو گئے، آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ اتحاد کی بات
جب بھی کریں گے تو اتحاد کی بات صحابہ کے بغیر ہو سکتی؟ کہتے ہیں جی ہم سب ایک ہو جائیں. تو میرا ایک سوال ہے، میں یہاں پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ زمانہ کون سا تھا جب سب لوگ ایک تھے؟ وہ دور کون سا تھا جب امام ایک ہی تھا؟ وہ دور کون سا تھا جب ایک ہی مسلح پہ سب نے مل کر کسی کو کھڑا کیا تھا؟ وہ دور کون سا تھا جو مسجد ایک تھی، اذان ایک تھی، نماز ایک تھی، اقامت ایک تھی، طریقہ ایک تھا، سنت ایک تھی، پگڑی؟ وہ کون سا دور تھا؟ ساری دنیا سے پوچھو، ایک ہی زمانہ آئے گا، اس کا نام آئے گا دور صحابہ. تو اتحاد کرنا ہے تو اس طرح کرو جیسے انہوں نے کیا. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، جامعہ کے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں، حضرت قبلہ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، ہم سب کو دین کے سمجھنے، سمجھانے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، صحابہ کرام کے دفاع کے لیے کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک بل قومی اسمبلی سے منظور ہوا، وہ بل تحفظ ناموس صحابہ اور اہل بیت. ساری امت ایک طرف ہو گئی، کہتی ہے بل پاس ہونا چاہیے. ایک طبقہ آ گیا، وہ کہتے ہیں بل پاس نہیں ہونا چاہیے. میرے جامعہ کے اساتذہ اور منتظمین سے گزارش ہوگی کہ آپ آج کے اس اعلامیہ میں ایک بات یہ بھی شامل کروائیں کہ ملک کے استحکام کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے، ملک میں پائیدار امن کے لیے اس بل کو جو قومی اسمبلی سے پاس ہوا ہے، سینٹ سے پاس ہونا چاہیے. آپ کا ہر مدرسے کا اعلامیہ جانا چاہیے. اس لیے کہ کچھ لوگ پریشان ہیں، پہلے کہتے ہم گستاخی نہیں کرتے اور اب پریشان ہیں، اور اس میں نام بھی کسی کا نہیں ہے، نام صرف گستاخ کا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہم نہیں مانتے. تو بات کھلی ہو گئی کہ گستاخ کو نہ یہ اعلامیہ جائے، ہر طرف سے جائے. اگر ادھر سے آ رہا ہے ہماری طرف سے بھی جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.